آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزام جو ہے ہو رہا ہے آپ کا، آپ سوال کا غلط جواب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ایگزامنر نے روکا کیوں نہیں غلط سوال لکھنے سے۔ اگر اس طرح کی مینٹیلٹی رکھیں گے تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ بھئی کربلا میں امام حسین کو شہید کیوں کر دیا گیا؟ زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل ہونے دیا؟ یحییٰ علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، یہ سب قتل کیوں ہوئے؟ بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ روک سکتا تھا نا۔ نہایتی ادب سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے، کتابوں سے پڑھا ہے، آپ سے بھی سنا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، قادر مطلق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے قلم اور دوات منگوائی تھی کچھ نصیحت لکھوانے کے لیے، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی؟ اللہ تعالیٰ اگر اپنی مرضی چلائے گا تو پھر یوم محشر میں حساب کتاب کس بات کا لے گا؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزام جو ہے ہو رہا ہے آپ کا، آپ سوال کا غلط جواب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ایگزامنر نے روکا کیوں نہیں غلط سوال لکھنے سے۔ آپ کا امتحان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن وہ پھر سب کا حساب کتاب لے گا، اسی دن سزا اور جزا ہوگی۔ اگر اس طرح کی مینٹیلٹی رکھیں گے تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ بھئی کربلا میں امام حسین کو شہید کیوں کر دیا گیا؟ زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل ہونے دیا؟ یحییٰ علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، یہ سب قتل کیوں ہوئے؟ بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ روک سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی تو مقرر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو اس سے پیار کرتے ہیں وہ کیا کیا ستم برداشت کرنے کے قابل ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ کی محبت کی بات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت سخت آزمائش کرے گا محبت کے لیے۔ ایسی آزمائش ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ سب کچھ چھن گیا، اس نے جانے دیا، اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ جس طرح سرکار گوھر شاہی سے کئی لاکھ لوگ پاکستان میں وابستہ ہوئے، دیوانے، لیکن پھر آزمائش کا وقت آیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان کو دیکھ سن کے بہت سارے بھاگ گئے۔ کچھ کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ یار اخباروں میں یہ آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی دیکھو تمہارے مرشد کے بارے میں یہ کیا آیا ہے، تو کس کس کو جواب دیں گے۔ ایک بندے سے میری بات ہوئی تھی نا، تو وہ کہتا ہے کہ یار وہ سب تو ٹھیک ہے، آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا چاہیے، لیکن ہم نے اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ رشتے دار پوچھ رہے ہیں اور کیا کریں گے ہم؟ یہ آزمائش تو ہوتی ہے۔ جتنی رسوائی اللہ اور اللہ والوں کی محبت میں انسان کی ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی۔ جو ازلی جہنمی ہوتے ہیں ان کو اللہ والوں سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، جھوٹے الزام لگاتے رہتے ہیں، بہتان لگاتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں فرقہ وارانہ جو عناصر ہیں، انہوں نے کیا کیا بہتان ہمارے اوپر نہیں لگائے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے قائل؟ کیسے قائل نہیں ہے؟ چلو بتاؤ پھر، حضور کے بعد ہم نے کس کو نبی کہا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ قرآن کی آیتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احدکم الرجال ولکن خاتم النبیین، حدیثیں سناتے ہیں رسول اللہ کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ سب کچھ سناتے ہیں نا، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں۔ جن لوگوں کا کام بدنام کرنا ہے، جن کو اللہ والوں سے بغض ہے، وہ یہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر شوشہ چھوڑ دیا یہ قادیانی یہ سب جو ہے ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، کیونکہ یہ ہماری قوم کا مزاج جانتے ہیں کہ ایک شوشہ چھوڑ دو، تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق کون؟ اچھا یہ قادیانی، چلو بھائی جانے دو، سن کے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تحقیق کون کرتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کچھ لوگوں کو یہ جرت ہو گئی کہ انہوں نے رسول اللہ کو منع کر دیا،
کہ نہیں آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہیجان کی کیفیت طاری ہے، ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیا کہیں ایسے آدمی؟ لیکن چلتا رہا نظام زندگی اسلام۔ ابو بکر صدیق نے بھی آ کے جو خطبہ پہلا دیا اس میں یہی کہا کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے محمد رسول اللہ مر گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے تو کبھی نہیں مرنا۔ یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ اچھے سلیقے سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اپنے نبی کے لیے لفظ مات استعمال کیا ہے، وہ مر گئے۔ اب آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس دور میں، مشہور بھی ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کینیڈا میں رہتے ہیں طاہر القادری صاحب، میسیساگا میں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ امیر معاویہ کے حوالے سے خف لسان، خاموش رہو، کچھ مت کہو، وہ صحابی رسول ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو بیسک پرنسپلز ہیں اسلام کے، جیسے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ مومنوں کا مولا علی کو گالی دینے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں خف لسان کیوں؟ اس کے اوپر شریعت لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے شریعت مصطفیٰ میں۔ مومنوں کا جو مولا ہے اس کو ہر جمعے کے خطبے میں گالیاں دلوائی جائیں، تو یہ اپنا سارا تاریخ اسلام جو ہے وہ گڑبڑ ہے، سچائی ہے ہی نہیں اس میں، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہجرت کے 100-150 سال تک nothing about Islam was documented. There was no book. 200 سال بعد اگر آپ لکھنا شروع کریں تو کیا سچائی ہوگی اس میں؟ میں نے 10 سال پہلے کیا کہا تھا؟ نہ کوئی ریکارڈنگ ہے نہ کوئی ویڈیو ہے۔ اب سر جوڑ کے آپ بیٹھ جائیں، ہاں یہ بھی بیٹھا تھا، یہ بھی بیٹھا تھا، یہ بھی بیٹھا تھا، کیا ایگزیکٹ وہی لفظ بیان کر سکتے ہیں آپ؟ تو 150-200 سال کے بعد اگر کوئی کتاب دین کی لکھی گئی ہے تو اس کے اندر اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی جو سند ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف مائل ہوئے، غلط عقائد بن گئے۔ صراط مستقیم اس کو ملی جس کو کوئی ولی کامل مل گیا، تصوف کا راستہ مل گیا، مرشد کامل مل گیا، ذکر قلب کے ذریعے باطنی قرآن اس کے سینے میں آ گیا، تو ظاہر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر لکھا ہے لوگوں نے رسول اللہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی کہ وہ جہنمی تھے۔ دوسرا یہ کہ جب مولا علی کا جمع کیا ہوا قرآن جلا دیا اور ہم لوگوں تک صحیح قرآن نہیں پہنچ سکا، حالانکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا قرآن جمع کرو؟ جو گڑبڑ کرنے والوں کو سزا دے گا۔ جو مصطفیٰ کے سینے پر قرآن اللہ نے اتارا تھا اس کی گارنٹی لی ہے اس نے، جو تم جمع کر رہے ہو اس کی بات ہی نہیں کی اس نے۔ اب بھائی جمع کیا یا نہیں کیا یہ تمہارا اپنا کام ہے، اللہ نے تو کہا ہی نہیں، نہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو جمع کرو۔ چلو اگر آج ہم یہ کہیں کہ بھائی مولا علی نے جو جمع کیا تھا قرآن وہ ہم تک نہیں پہنچا، بہت نقصان ہو گیا ہمیں۔ کیسے نقصان ہو گیا؟ اس نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی جمع کرے۔ اگر اس کی بات مانتے تو کوئی بھی جمع نہ کرتا نا، پھر کیا ہوتا؟ پھر جو مستحق ہوتے ہیں نا وہ اصل قرآن ان کو سینہ بسینہ ملتا، اور جو مستحق نہیں تھے وہ اس تک پہنچتے ہی نہیں۔ غیر مستحق لوگوں کو اللہ کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ ان تک یہ اصل چیز پہنچے۔ اس لیے قرآن مجید میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، وہ جو قرآن ہے وہ ہر قسم کے شک سے پاک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ھدی للمتقین وہ اس وقت تم کو ہدایت دے گا جب تم پاک ہو جاؤ گے۔ اور آگے جا کے بھی یہی کہا کہ ناپاک لوگ جو ہے ان کے سینے سے وہ قرآن مس نہیں ہوتا ہے، تو تم نے اس کو وضو کا بنا لیا۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ بغیر وضو کے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ حضور کے دور میں یہ تھا نہیں قرآن،
تو حضور نے یہ مسئلہ بیان کیسے کیا؟ سوچئے. اور پھر تم ذاکر قلبی ہو، تم وضو ہو یا نہ ہو، جب تمہارا جی چاہے قرآن کو اٹھا کے پڑھ لو. کیوں؟ وہ قرآن تم سے افضل تھوڑی ہے، تم اس سے افضل ہو. قرآن کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا، تمہارے لیے قرآن اتارا ہے. اب جیسے بڑی خطرناک بات ہے، جیسے سرکار کے موزے ہیں، سرکار کے جوتے ہیں، کتنے متبرکات ہیں نا، کتنی افضل چیزیں ہیں. لیکن انسان کو یہ بھی تو خیال آنا چاہیے، یہ تو چمڑے کے جوتے ہیں، یہ تو کپڑے کے موزے ہیں، میں تو اشرف المخلوقات ہوں. اس کو نسبت ملی تو آج ہم جوتوں کو چوم رہے ہیں. میں اشرف المخلوقات ہو کر چمڑے کے جوتوں کے آگے کیوں جھکا ہوا ہوں؟ بھئی وہ تو صحیح ہے، چومنا چاٹنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ سوال بھی تو پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جوتے ہیں، انہوں نے نفس پاک کیا تھا اپنا، ان کا ذکر قلب چلا تھا، اس کے باوجود اتنے یہ معظم ہو گئے، ایک انسان ان کے آگے جھک رہا ہے. بات ساری جو ہے نا وہ حقیقت سمجھنے کی ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایک دفعہ سرکار کسی مزار پہ تھے، تو فرمایا کہ ایک طرف قرآن تھا، دوسری طرف بزرگ کا مزار تھا. فرمایا کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں قرآن کی طرف اپنا رخ کروں تو اہل مزار کو پیٹ ہوتی ہے، اور اگر اہل مزار کی طرف رخ کروں تو قرآن کو پیٹ ہوتی ہے. اب میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ پھر آواز آئی کہ وہ جو اہل مزار ہے اس کے سینے میں اصل قرآن ہے، یہ کاغذ پہ لکھا ہوا نقلی قرآن ہے، لہٰذا قرآن کو پیٹ کی اور اس کی طرف رخ کیا. اب سنو اس بات کو، یہ سرکار نے ہم کو مثال دینے کے لیے بات سمجھائی ہے. یہ مثال دینے کے لیے ہم کو سمجھائی ہے، اسی کے اوپر نہیں اٹک جانا کہ نہیں جی سرکار نے جو ہے یہ کیا. میں انہی چیزوں کا قائل ہوا، لیکن اس میں آپ کو ایمانداری سے سوچنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی سرکار کے جو متبرکات ہیں ان کا ادب نہ کرو، ظاہر ہے ادب تو کرنا ہے، سرکار سے جڑی ہر چیز کا ادب ہے. لیکن یہاں ایک سوچ بھی تو ہے کہ بھئی جوتا 4 دن پہنا، اتنا متبرک ہو گیا کہ سب اس کے آگے جھک رہے ہیں، اور تو گھامڑ 20 سال سے ان کی صحبت میں رہا، آج بھی جوتے کے آگے جھکا ہوا ہے، جوتا 4 دن پہنا. ہم نیو یارک میں تھے، مینہٹن ہلٹن ہوٹل میں سرکار کے ساتھ ٹھہرے ہوئے، تو وہاں ورجینیا سے ایک جو ہے آنٹی آئی، آنٹی ریاضہ، وہ آئی اور کہنے لگی کہ سرکار میں آپ کے لیے جوتے لائی. تو سرکار نے اس وقت جو ہے ملتانی خصے پہنے ہوئے تھے. وہ کہنے لگی کہ سرکار یہ میں نئے جوتے آپ کے لیے لائی ہوں، آپ یہ پہن. سرکار نے فرمایا رکھ دو. تو وہ کہنے لگی نہیں آپ پہن لیں. سرکار نے فرمایا نہیں، ہم پاکستانی جوتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے. جو اتنا بڑا لجپال ہو، جوتے تو جوتے ہی ہیں نا، جوتوں سے بھی وفا کی ضرورت تھی کیا، ہے نا؟ جو اپنے جوتوں سے وفا کرتا ہے وہ اپنے ماننے والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کیا کبھی اس کو چھوڑ دے گا؟ کیا ہم لوگوں تک صحیح اور پورا قرآن نہ پہنچنا اللہ کی مرضی نہیں؟ بھائی یہ ساری باتیں آپ جو ہے نا وہ جو کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو میری وہ باتیں یاد نہیں ہیں جو میں نے اس موضوع پر کی ہوئی ہیں. یہ جو ظاہر میں قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ صحیح ہو یا غلط ہو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہے. جب تک یہ اندر نہیں جائے گا تو بیکار ہے. مولا علی والا قرآن بھی اگر ہوتا تو کیا کر لیتے آپ؟ قرآن کو سینے میں اتارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو باہر رکھا ہوا ہے آپ اس کو اسکین کر کے اندر اتاریں. قرآن کا بیج اسم ذات اللہ ہے، وہ جب دل کے اندر اترتا ہے تو اس اسم ذات اللہ سے پھر جو ہے شاخیں نکلتی ہیں، مختلف آیات مختلف صورتوں کی شکل میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر جبریل نے قرآن کو اتارا تھا. اب آپ نے وہ قرآن رسول اللہ کے سینے سے حاصل کرنا ہے، یا پھر اس کے سینے سے حاصل کرنا ہے کہ جس کے سینے میں رسول اللہ نے اتار دیا، جیسے مرشد ہوتا ہے. ظاہری قرآن تھوڑی اترتا ہے، اس لیے ظاہر میں لگے رہے. وہ اللہ کو بھی پتہ ہے یہ بیکار ہے، عثمان کا جمع کیا وہ قرآن جلے یا مولا علی کا جمع کیا وہ قرآن جلے.
جلاتے رہو، اپنا مقدر برباد کر رہے ہو۔ اصل جو قرآن ہے وہ تو سینے میں ہے، اور وہ سینہ بسینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ مولا علی پہلے خلیفہ نہیں بنے، کیا کرتے مولا علی؟ اپنے خلیفہ بننے کے لیے لڑائی کرتے مسلمانوں سے؟ یہ تو ان کا مزاج ہی نہیں تھا، لڑائی کرتے ان سے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی مولا علی بھی تو موجود تھے، جب ان کے گھر کا دروازہ جلایا تو مولا علی چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ مسلمانوں کو مارتے؟ کیونکہ مولا علی کا ایمان تو ایسا تھا کہ آپ کی حد الامکان کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی عمل وہ کریں خالص اللہ کے لیے ہو۔ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک کافر کو وہ مارا انہوں نے، اور پھر جب وہ نیچے آ گیا مولا علی اس پر غالب آ گئے، اس نے تھوکا۔ اب ظاہر ہے کوئی آپ کے منہ پہ تھوکے تو آپ کو غصہ آئے گا نا، تو جب اس نے تھوکا مولا علی کو غصہ آیا۔ مولا علی کو غصہ آیا تو انہوں نے وہ لڑائی بند کر دی، حالانکہ اس کو مارنے والے تھے، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تم تو مجھے مار سکتے تھے، تم نے چھوڑا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے تھوکا نا، میں تو اللہ کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، تیرے تھوکنے سے میرے نفس کے اندر غصہ آ گیا، اب میں اپنے نفس کی بدلہ لیتا تجھ سے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا علی نے ان کے گھر کا دروازہ جلایا، سب کچھ کیا، ظلم کیا، لیکن جواب نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتے تو پھر اسلام تو تباہ اور برباد ہو جاتا نا۔ انہوں نے بدلے نہیں لیے، اس کے باوجود بھی کتنی جنگیں ہو گئیں، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی۔ مولا علی خلیفہ بن جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ جو خلیفہ بننا ہے یہ ایک اسلام کا ایک پولیٹیکل ایک چیپٹر ہے، یعنی جیسے پرائم منسٹر بننا۔ اور جو مولا علی کی مولائیت ہے وہ خالصتاً روحانی اور مذہبی ایک مقام ہے۔ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو باقی دیگر اصحاب کے خلیفہ بننے کے باوجود روحانیت، تصوف، علوم باطن کی شہنشاہی تو مولا علی کے پاس ہی رہی، بھلے وہ ظاہری خلیفہ بنے یا نہ بنے، سب کچھ انہی کے پاس تھا۔ ہاں یہ ثابت ضرور ہو گیا کہ جن کو آپ بڑے بڑے صحابہ مانتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، مولا علی کو مولا نہیں سمجھا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ میرے بھائی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اگر یہ باتیں کریں گے، یہ تمام چیزیں اگر ہونے لگ جائیں گی دنیا میں، تو پھر امتحان وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو بھی منافق، جو بھی کافر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو مروا دے گا۔ تو دنیا میں پھر امتحان کیا ہوگا؟ سارے رسول اللہ کو مان لیں گے تو شیطان کا رول کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے اکثریت جہنمیوں کی بنائی ہے، وہ کیا کریں گے؟ گردن جھکا کے رسول اللہ کے آگے بیٹھ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ان کو غلط کام کرنے نہیں دے گا، اب وہ جہنم میں جائیں گے کیسے؟ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل رہا نا، اللہ تعالیٰ ان سے غلط کام کرنے ہونے نہیں دے رہا، تو اب وہ جہنم میں کیسے بھیجے گا ان کو؟